مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیزان گرامی، تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے سزاوار ہیں جس رب کائنات نے ہم تمام کو بطور امتحان دنیا میں بھیجا ہے۔ اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو گیا ہے۔ 1444 ہجری کا آغاز ہوا۔ گزشتہ جمعہ 39 ختم ہو کر 40 شروع ہوا بول کر بولیا تو ٹھوکے نہیں بول بھی، معلوم ہی نہیں تھا شاید، بعد میں بولے 2-3 مخلصین انفرادی میں تمہیں غلط بولی بول کر۔ تو بہرحال 1444 ہجری شروع ہو گئی۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا، اس مہینے میں جہاں فضائل کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، وہیں آپ حضرات سالوں سے دیکھ رہے ہیں امت میں بے شمار خرافات، برائیاں جنم لے چکی ہیں اور زندگی بھر وہی کام امت کرتے ہوئے آ رہی ہے، جن کا تعلق نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ نبی کی زندگی سے، نہ شریعت سے نہیں ہے۔ بہت سارے خرابیاں امت میں اس مہینے میں پیدا ہو گئی ہیں۔ کیا کیا خرابیاں پیدا ہوئی اگر اس پر بولنا شروع کیا جائے، صرف خرابیاں بولتے بولتے وقت ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ کیا کرنا بول کر قرآن اور حدیث میں ہے، اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سمجھدار سمجھ جائے گا کہ ان کے علاوہ جو کچھ ہو رہا وہ غلط ہے۔ کرنے والے کام کا تذکرہ کیا جائے گا تو نہ کرنے والے کام خود بخود معلوم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، محرم کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ، اعزاز والا، اکرام والا مہینہ۔ کیسے معلوم ہوا؟ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نے سوال کیا، ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، رمضان کے روزے کے بعد افضل روزے کون سے؟ رمضان المبارک کے روزے فرض، سب سے افضل روزے تو رمضان کے ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیں رمضان کے مہینے کے روزے کے بعد سب سے 11 مہینے میں افضل کون سا روزہ ہے؟ عرفات میں بھی روزہ رکھنے کا حکم ہے حدیث میں، پیر اور جمعرات بھی روزہ رکھنے کا حکم ہے، ایام 20 ہر مہینے کی قمری تاریخ کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھنے کا حکم ہے، لیکن ان نوافل مستحبات روزوں میں سب سے افضل، ان میں کون افضل روزہ؟ سوال کیا گیا اللہ کے نبی سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب میں جو کہا وہ روزے کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی فضیلت بھی اس حدیث میں آ گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ بخاری کی روایت ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے وہ اللہ کا مہینہ محرم کے روزے ہیں۔ محرم کے روزوں کی فضیلت رمضان کے بعد سب سے زیادہ۔ ہم لوگوں کو صرف اتنا معلوم ہے کہ محرم میں صرف عاشورہ میں روزہ رکھنا ہے، نہیں، حدیث میں ہے کہ پورے مہینے روزہ رکھنے پر آپ کو زیادہ ثواب ملے گا دیگر مہینوں کے روزوں کے مقابلے میں، رمضان کے علاوہ۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا محرم کے دن ایک روزہ رکھنا، محرم کے مہینے میں ایک روزہ۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت الگ ہے، میں بتاؤں گا آپ کو۔ عاشورہ کے علاوہ جو روزے ہیں
اگر کسی بندے نے ایک روزہ رکھا، نبی نے کہا فَلَهُ بِكُلِّ 30 يَوْمًا، ایک روزہ رکھنے پر 30 روزے رکھنے کا ثواب۔ اب اگر کسی نے اگر مہینہ پورے 30 دن کا ہوا، 30 روزے اگر کسی بندے نے رمضان کی طرح محرم میں روزہ رکھا تو کتنا ثواب ملے گا؟ ایک کو 30 تو 30 کو کتنے ہو گئے بھائی؟ کتنے ہو گئے؟ میتھس میں کچے ہیں کیا؟ کتنے ہو گئے؟ 300، یعنی پونا سال سے زیادہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا اللہ نے۔ اگر ہمارے باگل کوٹ کے ایم ایل اے صاحب چرنجیت بٹ صاحب اعلان کرے 1 روپیہ دو 30 دوں گا، 30 روپے دو 300 دوں گا، تھوڑا سوچو، بڑے تو بڑے، بوڑھے بچے سب لائن میں لگ جائیں۔ کیوں؟ ایک کا 30 دے رہی ایم ایل اے صاحب۔ یہاں ایم ایل اے کو پیدا کرنے والا خدا، ہم تمام کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں محرم کے مہینے میں تم 1 دن روزہ رکھو، اللہ اس 1 دن کے روزے کے بدلے میں تمہیں 30 دن روزے رکھنے کا ثواب دیں گے۔ آج امت عمل اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ نبی کی بات پر پورا قابل یقین ہمیں نہیں ہے، ہوتا تو ہم روزے رکھتے۔ رکھیں گے انشاءاللہ، رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا کام محرم میں روزہ رکھنے والا کام کرنا۔ محرم کا مہینہ روزے والا مہینہ، 1 دن کا ثواب، 1 دن روزہ رکھنے پر 30 روزے رکھنے کا ثواب۔ اور دوسرا، اس مہینے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا شہر اللہ، محرم یہ اللہ کا مہینہ۔ اب سوال کریں کہ آپ حضرت 11 مہینے کس کے مہینے؟ وہ اللہ کے مہینے نہیں کیا؟ نہیں، وہ بھی اللہ ہی کے مہینے، لیکن اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کا مقام، اس مہینے کا مرتبہ بتانے کے لیے یوں کہا جاتا ہے 3 بیٹے، سب بیٹے ہی رہیں گے، لیکن جس بیٹے سے زیادہ محبت ہوگی باپ کیا کہے گا؟ یہ میرا بہت پیارا بیٹا۔ اسی لیے اس مہینے کو اللہ کے نبی نے کہا شہر اللہ، محرم تو اللہ کا مہینہ ہے۔ سب مسجدیں اللہ کا گھر، ہر مسجد اللہ کا گھر، لیکن حرم کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، یعنی وہ بھی اللہ کا گھر، لیکن سارے مسجدوں میں افضل گھر وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اسی لیے ساری اونٹنیاں اللہ ہی کی اونٹنیاں، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا گیا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ جیسے حضرت صالح کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا گیا، جس طرح حرم کو، کعبے کو بیت اللہ کہا گیا، اسی طرح محرم کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ یہ اللہ کا مہینہ، اس مہینے میں روزے رکھنے پر ثواب۔ اور تیسرا، اس مہینے کی فضیلت کے لیے، اس مہینے کے احترام کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو نواز رسول کی شہادت ہے، لیکن اس مہینے کی 1 تاریخ کو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ کون عمر؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، دنیا میں کوئی اور نبی بن کر آتا تو وہ عمر بن کر آتا۔ عمر کون؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے قرآن مجید میں 22 مقامات ایسے ہیں، 22 جگہ یہ ہیں کہ اللہ نے وہ چیزیں اتاری ہے جو حضرت عمر کی زمین پر رائے بندی تھی۔ حضرت عمر جو رائے دیتے تھے اللہ وہ فیصلہ کرتا تھا۔ ان کی شہادت اس مہینے میں 1 تاریخ کو، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ تو یہ مہینہ افضل، احترام والا، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ، اس مہینے میں پہلا کام روزہ رکھنا۔ لیکن آج امت میں اگر دیکھا جائے تو اس امت کے اندر اس مہینے کو، جس میں اتنے سارے فضائل ہیں، اس میں خلیفہ ثانی کو شہادت نصیب ہوئی، نواز رسول کو شہادت نصیب ہوئی، اس مہینے کو شہر اللہ قرار دیا گیا، اور یہ محرم کا مہینہ جو فضیلت والا بنا، یہ نواز رسول کی شہادت کی وجہ سے فضیلت والا نہیں بنا۔ اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کا مقام و مرتبہ ہمارے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے سے ہے۔ ہمارا یہ سوچنا، ہمارا
بات صحیح ہے، لیکن اس کی فضیلت صرف نواز رسول کی شہادت کے بعد سے نہیں بلکہ پہلے سے ہے، کب سے ہے؟ بہت پہلے سے ہے۔ حضرت موسیٰ، اگر صحیح روایتوں سے اگر دیکھا جائے تاریخ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے محرم الحرام کی فضیلت تھی، حضرت موسیٰ کے زمانے سے، اللہ کے نبی کے آنے سے کئی سو سال پہلے سے ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے، فرعونیوں سے جو نجات عطا کی، وہ اسی محرم الحرام کے مہینے میں 10ویں تاریخ عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ کو فرعون سے اور فرعونیوں سے اللہ نے نجات عطا کی۔ اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کو روزہ رکھا۔ اب یہودیوں نے دیکھا، بنی اسرائیل نے دیکھا کہ نجات ملی فرعون سے 10 محرم کو، لہذا جس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا ہے، تو اسی زمانے سے 10 محرم کو روزہ رکھنے کا دستور چلا رہا، اسی زمانے سے، حضرت موسیٰ کے زمانے سے۔ تو ہمارا یہ خیال کرنا کہ نواز رسول کی بنیاد پر محرم کو فضیلت نہیں، پہلے سے ہے، حضرت موسیٰ کے زمانے سے، اور یہودی رکھتے ہوئے آئے مسلسل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا میں آئے، اللہ کے نبی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے، اللہ کے نبی نے مدینے میں دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں محرم کی 10 تاریخ کو۔ اللہ کے نبی نے یہودیوں سے پوچھا کیا کس وجہ سے 10 محرم کو روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے اللہ کے نبی سے کہا ہمارے نبی موسیٰ کو اللہ نے محرم ہی کے مہینے کی 10 تاریخ کو فرعون سے نجات عطا کی، جس کے شکرانے میں یا موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، لہذا موسیٰ نے جب روزہ رکھا ہے تو ہم بھی اسی تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا نحنو احق بموسیٰ منکم، کہ موسیٰ کے تعلق سے تمہارے سے زیادہ حق ہم پر ہے کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے، لکھا ہے کتابوں میں، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا فرض تھا، نہ رکھنے پر گناہ، فرض کا درجہ تھا۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے جب اللہ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، نبی نے کہا اب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اب عاشورہ کا روزہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے، قوت ہے، فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر نہیں رکھیں گے کوئی گناہ نہیں ملے۔ فرضیت ختم ہو گئی، فضیلت ختم نہیں ہوئی، فرضیت ختم ہو گئی، رکھیں گے ثواب، نہیں رکھیں گے کوئی گناہ نہیں۔ رمضان کے روزے سے پہلے رکھنا ضروری، نہ رکھنے پر گناہ تھا۔ تو محرم الحرام کی فضیلت کو سمجھیں، اس کے مقام کو سمجھیں اور کرنے والے کام کریں۔ لیکن آج امت میں اگر دیکھا جائے تو امت نعوذ باللہ اللہ کی بنا محرم کے مہینے کو آج امت نحوست والا مہینہ سمجھتی ہے۔ کیسے بھئی نحوست والا مہینہ؟ کیا دلیل؟ نواز رسول کو اوپر ظلم ہوا، شہید کیا گیا۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ کوئی اللہ کا ولی، نبی کا نوازا، علی کا دلارا، فاطمہ کا لخت جگر، اسلام کے خاطر، دین کے خاطر، نانا کے دین کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے، اگر دین کے لیے اگر اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، تو کیا نواز رسول کا اس مہینے میں قربانی دینا، کیا یہ مہینہ منحوس بن جائے گا؟ کیا اس مہینے کا مقام اور اونچا ہوگا؟ وہ تو اور اونچا ہوگا، کیونکہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا یہ ہارنا نہیں، یہ جیتنا ہے۔ کیونکہ نبی نے دعا کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمنا تھی ان اقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی نے کہا میں اللہ کے راستے میں جاؤں، جہاد میں جاؤں، لڑتا رہوں اسلام کے خاطر، ان اقتل، اتنا لڑو کہ مجھے شہید کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا ثم احیا، پھر مجھے دوبارہ اللہ زندگی عطا کرے، ثم اقتل، پھر مجھے اسلام کے خاطر شہید کر دیا جائے، ثم احیا، پھر دوبارہ اللہ مجھے زندگی دے، ثم اقتل، پھر میں شہید کر دیا جاؤں۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا مجھے شہادت اتنی پسند ہے، اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے جان کی قربانی
تو شہادت نحوست کی علامت نہیں، شہادت فتح کی علامت، جیتنے کی علامت، کامیابی کی علامت خود قرآن۔ اور ایک چیز یہ ہے، کسی کے مرنے پر ماتم کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، کسی کے انتقال پر سوگ منانے کی مردوں کو کہیں اجازت نہیں۔ سوگ منانے کی اگر جگہ تلاش کیا جائے پورے قرآن اور حدیث میں آپ کنگالو، بخاری، ترمذی، مسلم، قرآن، تفسیر، 3 ہی جگہ آپ کو ملیں گے سوگ منانے کے، اور وہ تینوں جگہ جو سوگ منانے کے وہ عورتوں کے لیے ہیں۔ مرد کے لیے کہیں سوگ منانے کے لیے کہا ہی نہیں گیا۔ سوگ صرف 3 جگہ منانا، وہ بھی عورتوں کے لیے حکم۔ نمبر 1 وہ عورت جس کے شوہر نے طلاق بائنہ دیا ہو، طلاق بائنہ دینے پر عدت تک وہ عورت سوگ منائے گی۔ نمبر 2 وہ عورت جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا، متوفى عنها والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ قرآن کہتا ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے۔ نمبر 2۔ نمبر 3 جس کا قریبی رشتہ دار انتقال کر گیا، شوہر نہیں، باپ کا انتقال ہوا، بیٹے کا انتقال ہوا، بھائی کا انتقال ہوا، چچا کا انتقال ہوا، خالہ کا انتقال ہوا، اب وہ سوگ منائیں گے۔ کتنے دن سوگ منائیں گے؟ 3 دن سوگ منائیں گے۔ ان 3 جگہوں کے علاوہ سوگ منانا حرام ہے، نہیں بنا سکتے۔ محرم میں شہادت حسین کو بنیاد بنا کر، دلیل بنا کر سوگ بنانا حرام کہیں نہیں ہے۔ اگر سوگ منانا جائز ہوتا تو کیا ہمارے اولیاء کرام جو دنیا سے پردہ کر کر گئے، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی کھنگال کر دیکھو کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ محرم کے مہینے میں سوگ منایا ہے؟ خواجہ اجمیری کی زندگی اٹھا کر دیکھو، بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، ان اولیاء کرام کی پوری فہرست، ان کی زندگیاں آج کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ کسی کتاب میں کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ محرم کے مہینے میں سوگ مناتے تھے، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ محرم کے مہینے میں سوگ مناتے تھے۔ کسی ولی نے سوگ نہیں منایا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آیا کہاں سے؟ یہ امت میں آیا کہاں سے؟ اور میں کہوں کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہمارے بریلوی بھائی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے کرتے ہیں، یہ کام غلط بات ہے۔ نہیں، کہ بریلوی حضرات کے جو اعلیٰ حضرت ہیں امام رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے خود لکھا ہے کتاب میں محرم میں سوگ منانا حرام ہے۔ آج بھی ان کی کتاب ہے، خود انہوں نے لکھا ہے۔ تو پھر آیا کہاں سے؟ یہ سوگ منانا آیا شیعہ لوگوں سے، جن کے بارے میں تبلیغ والے، جماعت اسلامی والے، اہل حدیث والے، ہمارے سنی بھائی تمام کا اتفاق ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی حضرت علی ہے، نعوذ باللہ۔ اور شیعہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اہل بیت کے علاوہ جتنے صحابہ ہیں نعوذ باللہ سب جہنمی ہیں۔ اتنے برے عقائد والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محرم میں سوگ منایا جائے۔ یہ کسی مسلک جو چل رہے ہیں، 4 مکاتب فکر والے جو چل رہے ہیں، ان میں سے کسی کے نزدیک سوگ منانا نہیں۔ سوگ مناتے ہم نہیں ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ آپ سوگ مناتے ہو۔ کیسے منانا؟ سوگ کیسے مناتے ہم لوگ؟ کیا تم لوگ محرم کے مہینے میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا پسند کرتے ہو؟ کیا محرم میں اپنے بیٹے کا نکاح کرنا پسند کرتے ہو؟ کیوں نہیں کر رہے محرم میں شادیاں؟ بچوں کے نکاح محرم میں کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم زبان سے نہیں کہہ رہے، ہماری عملی زندگی یہ بتا رہی ہے کہ میں محرم کو منحوس والا مہینہ سمجھتا ہوں، محرم میں سوگ مناتا ہوں میں، اس لیے میں محرم میں میری بیٹی کا نکاح نہیں کرتا، میرے بیٹے کا نکاح نہیں کرتا۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ایک کتاب میں لکھا ہے ایک اللہ کے ولی نے، بہت روایتیں ہیں حضرت فاطمہ کے نکاح کی تاریخ میں
روایت ملتی ہے نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے محرم میں ہوا. کیا اس نکاح سے بڑھ کر کسی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ نبی کی بیٹی کے نکاح سے بڑھ کر کسی کا نکاح؟ حضرت علی کا نکاح فاطمہ سے محرم میں ہوا، اور جس نکاح کے نتیجے میں حسن حسین پیدا ہوئے، تو کتنا مبارک نکاح ہوگا. کیا محرم میں نکاح کرنے سے طلاق ہوگی؟ نہیں، محرم کے نکاح کرنے سے طلاق نہیں ہوتی، تمہارے بدعمالیوں کی نحوست سے طلاق ہوتی ہے. ہمارے بدعمالیوں سے، برے اخلاق سے طلاق کھلا. محرم کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی اور مہینے کی وجہ سے کچھ بھی نحوست نہیں آتی. نحوست تو ہمارے برے کاموں میں ہے، نحوست تو ہمارے برے اخلاق میں ہے، نحوست تو ہماری گندی زبان میں ہے، نحوست تو ہمارے کردار میں ہے. غلطی اپنی رکھ کر ہم لوگ محرم کو غلط کہتے ہیں. توبہ کریں گے انشاءاللہ. پورے مہینے آپ جاؤ، میری بات اگر غلط ہے تو آپ جاؤ، آپ باغبان شادی ہال کے ذمہ داروں سے پوچھو محرم میں کوئی شادی رجسٹر ہوئی؟ نہیں. آپ جاؤ انجمن شادی ہال والوں سے پوچھو کیا محرم میں کوئی مسلمان شادی کرنے کے لیے بک کیا ہے؟ شادی تو دور کی بات، منگنی بھی نہیں کر رہے. کیوں؟ محرم منحوس میں. کیسے منحوس ہو گیا؟ نواز رسول شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق اس مہینے میں شہید ہوئے، حضرت موسیٰ کو اس مہینے میں نجات ملی فرعون سے، بہت سارے واقعات اس مہینے میں رونما ہوئے. اتنی فضیلت والے مہینے میں نکاح کرنا منحوس سمجھنا، اس کا تعلق قرآن اور حدیث سے تو نہیں ہے. پھر کس نے کہا؟ ہمارے بڑے بولی. کون بولی؟ کیوں نہیں کرتے آپ پوچھو. جواب میں ایک ہی دلیل دی جاتی، نہیں جی ہمارے باپ دادا سے یہ نہیں ہوا. ہمارے بڑے بولی. یاد رکھنا تمہارے بڑے صرف تمہارے گھر کے بڑے، دین کے بڑے نہیں. وہ تمہارے بڑے تمہارے گھر کی حد تک بڑے. آپ ان کا اکرام، ان کا نام عزت سے لو، لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے، شریعت کا معاملہ آ جائے، ہم وہاں ہمارے گھر کے بڑوں کی نہیں سنیں گے، قرآن کی سنیں گے. جہاں دین کا معاملہ آ جائے، میں میرے باپ دادا کی نہیں سنوں گا، میرے نبی کی سنوں گا، صحابہ کی سنوں گا، قرآن کی سنوں گا، شریعت کی سنوں گا. یہ جو غلط بات فٹ ہوگی، بڑے 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 ہیں، بہت اچھی بات ہے، تمہارے گھر کے بڑے اور دین کے بڑے نہیں. لہذا علماء سے معلوم کریں، کرو شادی، دیکھیں گے کیسے طلاق ہوتا. چلو شادی، دیکھیں گے کیسے خدا ہوتا. اگر ہو بھی جائے تو یاد رکھنا ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آنا محرم میں کریا بول کو آیا بھی میرے تمہیں بولے کر کو کریا ایسا وہاں دیکھو. نہیں، پہلے نیت درست ہو اللہ کے لیے. ہاں اس غلط چیز کو مٹانے کے لیے نیت کرو میں آگے بڑھ کر محرم میں شادی کروں گا انشاءاللہ. وہ کریں گے انشاءاللہ. ارے آپ خود نہیں کرتے تو بچوں کی تو کرو کریں گے، لیکن اس ختم کریں گے. ہر سال ہمیں بولتے جاتی یہی رواج چل رہا ہے، کب تک چلے گا؟ اللہ راضی ہوگا؟ نہیں راضی ہوگا. میرے دوستو یہ مہینہ افضل مہینہ شہر اللہ قرار دیا گیا. اللہ کے مہینہ کہا، اللہ کے مہینے میں شادی ہو اور اس شادی میں نحوست آئے، اللہ کے مہینے میں منگنی ہو اور اس منگنی میں نحوست آئے، اللہ کے مہینے میں کوئی اچھا کام ہو اور وہ کام خراب ہو جائے. یہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن محرم کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. تو محرم کے مہینے میں سوگ منانا جائز نہیں، محرم کے مہینے میں نکاح سے بچنا، دور رہنا درست نہیں ہے. میری تو نیت تھی محرم میں کرنے کی، لیکن گھر والوں نے شوال میں کر دی. لیکن اللہ اگر طاقت دیا، ابھی نیت نہیں ہے، اللہ اگر طاقت دیا دوسری نکاح کرنے کے لیے میں اگر آگے بڑھا ضرور محرم ہی میں کروں گا انشاءاللہ. آپ بھی بولو کریں گے انشاءاللہ. ایسی پکی نیت کرو، اگر قبول ہو گیا تو دونوں ہاتھ میں لڈو نا تمہارے ہے نہیں ہے. ہاں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. 10 محرم الحرام، محرم کا پورے مہینہ فضیلت والا. اس پورے مہینے میں ایک دن جو 10 محرم جسے کہتے ہیں، جسے ہم عاشورہ کا دن کہتے ہیں، اس کی فضیلت الگ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 روایتیں، 2 کام اس دن میں کرنے کی ملتی ہے. پہلا کام اس دن میں خاص طور پر روزہ رکھنا، اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے 10 محرم کو جو روزہ رکھے گا اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کرے. 1 سال کے گناہ معاف، پچھلے 1 سال کے.
اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا آئندہ جب محرم آئے گا، جب عاشورہ آئے گا، میں 10 کے ساتھ ایک دن پہلے بھی روزہ رکھوں گا، 9ویں تاریخ۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی حدیث ہے خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، انہوں جو کرنی وہ نہیں کرنا، اس کے اپوزٹ کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عبادت میں بھی مخالفت کیا ہے، انہوں 10 کو رکھ دی، ہمیں 9-10 کو رکھیں گے یا 10-11 کو رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ لیکن آئندہ 10 محرم آنے سے پہلے اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، لیکن بول کر گئے ہیں۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے 10 کے ساتھ یا تو 9 کو ملا لیں یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لیں، 2 روزے رکھیں، 9-10 یا 10-11۔ تو یہ مہینے میں 10 تاریخ کب آ رہی؟ منگل کے دن آ رہی۔ آپ پیر منگل روزہ رکھیں یا منگل چہارشنبہ منگل بدھ کے دن روزہ رکھیں، بڑی فضیلت ہے، اللہ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کرتا۔ اور دوسری روایت جو ہے ضعیف حدیث ہے، لیکن آپ نہیں جانتے احادیث کے اصول، اگر مختلف طریقوں سے مختلف طرق سے کسی چیز کی فضیلت اگر نکلتی ہے تو ضعیف حدیث پر فضیلت میں عمل کرنا جائز ہے، درست ہے، بہرحال علمی بحث ہے۔ دوسری چیز جو چیز علماء نے لکھی ہے 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسیع کرنا، دسترخوان رزق میں وسیع کرنا، وسعت کرنا، یعنی دیگر دنوں کے مقابلے میں 10 محرم کو عاشورہ کے دن اچھا پکانا، ایچ پکانا کر کو نہیں، چونگیچ بنانا بول کر نہیں ہے، میں صاف صاف بول رہا ہوں، یہی بنانا یہ نہیں ہے، اتنا دن سختی ہے بھی ہمارا۔ اب چونگے بنا کر کھانا چاہ رہے بناؤ، چونگے بنائے تو محرم ہوتا، نہیں تو نہیں ہوتا، ایسا کہیں نہیں، اگر ہے تو دکھاؤ، ہم بھی بنائیں گے انشاءاللہ، دکھاؤ، اب تک ہماری نظر میں نہیں آیا، اگر ہے آپ کی نظر میں تو دکھاؤ۔ بہرحال چونگے ہی بنانا بول کر نہیں، اب کھیر بناؤ، چونگے بناؤ، ملیدہ بناؤ، کیا بناتی بناؤ، میٹھا شوگر والے تو میٹھے کے بغیر بریانی، بہرحال اچھا گھر والوں پر خرچ کرنا، کھانے میں ہی خرچ کرنا بول کر نہیں۔ اگر آپ کا بیٹا کسی اور جگہ رہتا ہے، پڑھائی کے لیے گیا، جاب کے لیے کسی کے لیے گیا، آپ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالو، یہ بھی دسترخوان وسیع کرنے میں آتا۔ آپ کی بیٹی شادی کر کے گئی ہے تو آپ کی بیٹی، آپ اس کے لیے بھی کچھ دے دو 10 محرم کو، یہ بھی دسترخوان وسیع کرنے میں آتا۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے حضرت حسن بصری، بہت بڑے ولی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر لکھا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس حدیث کو سنا تو میں اپنے گھر میں یہ عمل کیا اور اس کا فائدہ سال بھر میں نے دیکھا۔ حسن بصری نے کہا، پہلے تو حدیث ہے اور اس پر حضرت حسن بصری ولی نے کہا کہ تجربہ کیا، جو بندہ اپنے گھر میں 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرے گا، اپنے اہل و عیال پر دل کھول کر خرچہ کرے گا، اللہ سال بھر اس کے اوپر وسعت کو نازل کرے گا، سال بھر اس کا دسترخوان وسیع رہے گا۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق